بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس سے پہلے کہ وہ غلام کی مزید مثالوں سے وضاحت کرتے، میں نے کہا شاہ عالم کی بات کر رہے تھے آپ؟ اچھا، انہوں نے بے حد حیرانی سے سوال کیا۔ ہاں، وہ بندہ تو خیر اچھا تھا، فوت نہیں ہوا ہے خدا نخواستہ۔ جب اس نے پارٹی بنائی تو واہ واہ تقریریں کرتا تھا۔ تقریر تو اپنے ملک میں سب اچھی کر لیتے ہیں جناب علی، اور کیا کیا 45 سال تک بڑی پریکٹس ہو گئی ہے اب تو۔ خیر سے مولوی بھی ایسی دھواں دار تقریر کرتے ہیں کہ آگ لگا دیتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے ٹھائیں ٹھائیں فلاں کافر، فلاں کو کافر قرار دو، دیواروں کا ستیہ ناش، اس کو پھانسی دو، اس کو رہا کرو، چلو چلو ملتان چلو، کانا کاچھا چلو، جیسے تانگے والے آواز لگاتے ہیں کہ چل بھائی باٹی لوہاری۔ میں نے پھر ان کو یاد دلایا چیئرمین شاہ عالم بھی اچھا مقرر تھا۔ نہیں، مقرر تو کسی نے نہیں کیا اس کو، پارٹی اس کی تھی، وہ خود بن گیا چیئرمین۔ انہوں نے زیر و زبر کے فرق کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس کی تقریریں سننے کے لیے بڑی خلقت آتی تھی، بڑے نعرے اور جناب بڑی واہ واہ۔ سارا قصور تو ہمارا بے وقوف پبلک کا ہے۔ چلے جاتے ہیں تماشا دیکھنے مداری کا، جانتے ہیں کہ وہی باتیں ہوں گی۔ سن سن کے منڈے جوان تھے، جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے خیر سے فوت ہو گئے، مگر باتیں وہی پرانا ریکارڈ۔ تو جناب پبلک نہ جائے، گھر بیٹھے آرام سے اگلے دن اخبار میں پڑھ لے اگر بہت تکلیف ہے تو۔ مگر جب جلسے میں جاتے ہیں نا جی، شغل میلے کے لیے، تو خبر آ جاتی ہے عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ اس میں سارے ہوتے ہیں اپنے مسلم لیگ اور پی پی اور جماعت اسلامی اور کون مگر تقریر کرنے والے کی تو واہ واہ ہو جاتی ہے نا۔ سینے پر ہاتھ مار مار کے کہتا ہے، اوے آ کے دیکھ لو فیصلہ ہو گیا، آپ بتاؤ کیا یہ غلط ہے؟ اگر پبلک نہ جائے، تصویر میں سامعین ہی نظر نہ آئیں تو سب کی کلائی کھل جائے کہ ڈھائی بوٹے تھے فتو باغبان۔ خیر سے جو حکومت کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے، اس کو سارے سلام کرنے لگتے ہیں اور وہ بھول جاتا ہے ساری تقریریں۔ وہ 2 سال گزرتے ہیں تو پھر کسی کو کھجلی ہوتی ہے کہ یار ہم بڑے دن ہو گئے، کچھ ہلا گلا رولا شولا ہونا چاہیے، بڑی گڑبڑ ہے، بڑی بدعنوانی ہے، اقربا پروری ہے، ہٹاؤ اس حکومت کو ہٹاؤ، آخر ہمارے بھی تو اقربا ہیں، اب ہماری باری آنی چاہیے۔ آ جاتا ہے کوئی میدان میں شور ڈالنے کے لیے۔ شاہ عالم بھی ایسے ہی آیا تھا ٹائم پر، جب لوگ بھی شور شرابہ چاہتے تھے۔ لو جی وہ سپر ہٹ ہو گیا۔ اب یہ ڈرامہ اندر کی بات ہے کہ بندے کو آگے لاتے ہیں اور ہٹ کراتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ میدان میں ایک گھوڑا نہیں رکھتے، ایک کو دوڑاتے ہیں تو دوسرا تیار رہتا ہے۔ جب ٹائم ہوا تو تھاپی دی کہ چل پتر شروع ہو جا، ڈٹ جا مقابلے پر۔ پہلے والے کو ایسی اڑنگی مار کے گرائیں گے ہم کہ پھر اٹھ ہی نہیں سکے گا، میدان تیرے ہاتھ۔ جناب علی، یہ شاہ عالم بھی اچھا گھوڑا تھا، اس کو چلانے والے سامنے لے آئے، آج کل اچھا دوڑ رہا ہے، ریس بھی جیت ہی لے گا کبھی نہ کبھی، ٹائم کی بات ہے۔ صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں سیاسی معاملات سے قطعی بے خبر ہوں، میں ان کی بات بڑی دلچسپی سے سنتا رہا، انکشافات پر حیران بھی نظر آتا رہا اور ان کی نگاہ نقطہ رس کی بصیرت پر عش بھی کرتا رہا۔ حقیقت جس کے برعکس تھی، میں ملک کی سیاست کے ہر گھوڑے پر شرط لگا سکتا تھا کہ اگلی ریس میں وہ ہارے گا یا جیتے گا، اور کس کی طرف سے دوڑے گا، اس کا جوکی کون ہوگا، اور اس پر رقم لگانے والے فائدے میں رہیں گے یا نقصان میں۔ اصیل نسل کے گھوڑے کسی بھی نام سے ریس میں حصہ لیں جیت جاتے تھے، اور میدان سیاست کی ساری گہما گہمی انہی کے دم سے تھی۔ پھر دوگلے گھوڑے تھے جن کو خچر بھی سمجھا جا سکتا ہے، یہ ناقابل اعتبار تھے اور ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کس کی طرف سے دوڑیں گے اور کس نام سے۔ ان کی ہار جیت کا انحصار حالات پر اور اس قیمت سے تھا جو ان کو ہارنے میں جیتنے کے لیے ملتی تھی۔ ہارنے کا صلہ زیادہ ملے تو یہ بڑی بے غیرتی سے ہار جاتے تھے، اور جو کہ مالک شرط لگانے والے سب کا بیڑا غرق کرتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے تھے۔ آخری قسم ان کی تھی جو در حقیقت گدھے تھے اور ان کو کسی بھی سمت میں ہانکا جا سکتا تھا۔ یہ حکم کے غلام تھے سب گھوڑے، گدھے کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا تھا تو یہ گھوڑوں اور خچروں میں شامل ہو جاتے تھے۔
شاہ عالم میرے نزدیک خچر تھا لیکن خود کو اصیل گھوڑا سمجھتا تھا، تاہم ماضی میں وہ گدھا سمجھا جاتا تھا، اور شاہ عالم کی محنت اور کوشش کا نتیجہ تھا کہ اب وہ قدرے معتبر ہو کے خچر بن گیا تھا۔ اس نے اپنی شناخت بنا لی تھی اور اس کی آواز سنی جاتی تھی کیونکہ وہ اصیل گھوڑے کی طرح ہنہناتا تھا، اور جن کو حسب نسب کی پہچان نہیں تھی یا جو نہ بصارت رکھتے تھے اور نہ بصیرت، وہ اس کو گھوڑا تسلیم کرنے لگے تھے۔ اس نے یقیناً ترقی کی تھی۔ سابق سیاستدان نے مجھے شاہ عالم کے بارے میں جتنا بتایا میں اس سے کچھ زیادہ ہی جانتا تھا۔ تیمور کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ میرے نزدیک وہ نمایاں حیثیت رکھنے والا پارٹی کارکن تھا، اور شاہ عالم کا معتمد خاص۔ شاہ عالم نے میدان سیاست میں قدم رنجہ فرمانے سے پہلے سماجی کارکن کی حیثیت سے پبلسٹی حاصل کی تھی۔ اس نے نوجوانوں کی ایک تنظیم بنائی تھی، کبھی وہ کسی لوارس آبادی کے گلی کوچوں میں صفائی کرتے ہوئے تصویر بنواتے تھے، کبھی اپنی مدد آپ کے تحت کسی اسکول کے ایک کمرے کی دیواروں کی چنائی کرتے۔ کچی بستیوں میں وہ غریبوں میں آٹے کے تھیلے یا کمبل تقسیم کرتا تھا، تو کبھی کوڑیوں کے اسپتال میں مریضوں کے ساتھ بیٹھ کے ان میں پھل تقسیم کرتا نظر آتا تھا۔ وہ ہوشیار اور ذہین آدمی تھا۔ اس نے 2-4 اخباروں کے رپورٹر اور فوٹوگرافر پھانس رکھے تھے، جن کو وہ کھلانے پلانے کے علاوہ نقد ادائیگی بھی کرتا تھا۔ اپنی فلاحی تنظیم کے لیے وہ کسی سے بھی نقد رقم کی صورت میں چندہ نہیں مانگتا تھا۔ وہ کسی تاجر یا اسمگلر یا صنعت کار کے پاس جاتا تھا تو یہی درخواست کرتا تھا کہ ہمیں امداد فراہم کر دیں، سردیاں آ رہی ہیں اور فلاں علاقے سے بے دخل کیے جانے والے یا سیلاب کے متاثرین کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں۔ کبھی وہ کسی سے 50 چارپائیاں حاصل کر لیتا تھا، کہیں سے اسے 150 کمبل یا رضائیاں مل جاتی تھیں، پھر وہ 1/4 تقسیم کرتا تھا اور اس کی تصویریں اخبار میں چھپ جاتی تھیں۔ 3/4 چارپائیاں، کمبل اور رضائیاں، یہاں تک کہ دوائیں تک وہ بازار میں فروخت کرا دیتا تھا۔ ایسے فلاحی کاموں سے اس کو بڑی شہرت ملی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، چرب زبان اور اچھا ایکٹر تھا۔ اس کی شخصیت بھی متاثر کرنے والی تھی اور اس کا اعتماد بھی۔ ایک بار وہ میرے پاس بھی پہنچ گیا۔ میں اس وقت کمر کے ساتھ اس کے آفس میں موجود تھا کہ چپراسی نے شاہ عالم کا کارڈ لا کے دیا۔ کمر کارڈ کو دیکھ کے مسکرائی۔ یہ کون ذات شریف ہیں؟ میں نے کارڈ لے کر دیکھا، اس پر جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کا مطلب کچھ یوں نکلتا تھا کہ وہ ایک عالمی تنظیم کا صدر ہے جو غریب اور مصیبت زدہ کی دوست اور مددگار ہے۔ ویری گڈ، میں نے کہا۔ سنا تو بہت کچھ تھا ان کے بارے میں، آج دیکھ بھی لیتے ہیں کہ آخر یہ کون مداری کی اولاد ہے اور کیا تماشا ہے اس کا۔ شاہ عالم اندر آیا تو اس کی صورت پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے بہترین سلا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا اور خاصی قیمتی میچ کرتی ہوئی ٹائی لگا رکھی تھی۔ جو خوشبو اس نے لگا رکھی تھی وہ اس کے حسن ذوق کی آئینہ دار تھی۔ اس کی شخصیت بھی دلکش تھی۔ بائیں ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے وہ سیدھا میری طرف آیا اور مصافحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ کیا حال ہے آپ کا ناصر عظیم صاحب؟ ہاؤ ڈو یو ڈو مس قمر النساء؟ میں نے کہا تشریف رکھیے مسٹر شاہ عالم، آپ تو ہمیں پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ ظاہر ہے آپ لوگ اتنے گمنام بہرحال نہیں ہیں، شہرت تو آپ کی بھی بہت ہے، میں نے طنز سے کہا۔ اس نے برا مانے بغیر کہا، جی ہاں میں شیطان کی طرح بدنام ہوں۔ میں نے کہا شیطان کی کبھی تعریف نہیں ہوتی۔ خیر آپ کی اس تنظیم کے اغراض و مقاصد تو آپ کے کارڈ سے ہی واضح ہو گئے، لیکن آپ نے اسے بین الاقوامی تنظیم بتایا ہے، اس کا صدر مقام کہاں ہے؟ لندن میں، اس نے کہا۔ میں نے کہا لندن میں کہاں؟ اس نے کہا آپ لندن سے واقف ہیں؟ بہت اچھی طرح، میں نے کہا۔ اگر آپ آکسفورڈ اسٹریٹ سے سوہو کی طرف جائیں تو الٹے ہاتھ پر ویلز اسٹریٹ ہے، اسے ایک ذیلی اسٹریٹ نیو مین اسٹریٹ سے ملاتی ہے، اسی پر ہے ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور کا پورشن۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں بالکل ٹھیک جگہ پہنچ گیا ہوں، حالانکہ اتنی تفصیل کے ساتھ تو شاید میں لاہور کے گلی کوچوں کو نہ سمجھتا۔ اس کے علاوہ یہاں لاہور میں اور کراچی میں نے کہا باہر صرف لندن میں ایک جگہ بیٹھ کے آپ اسے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اس نے کہا مسٹر ناصر ویسے تو ہم یورپ کے ہر بڑے ملک کے ہر بڑے شہر میں ایک دفتر قائم کر سکتے تھے، مگر آپ جانتے ہیں اس سے ہمارے انتظامی اخراجات کتنے بڑھ جاتے۔ جو پیسہ غریبوں کے کام آ سکتا ہے وہ دفتر کے کرائے، عملے کی تنخواہوں، فرنیچر اور بلوں پر خرچ ہوتا۔ ہمارے نمائندے رضا کرانہ طور پر ہر جگہ کام کر رہے ہیں۔ لندن کا پتہ رابطے کے لیے ضروری تھا، ورنہ شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے چند سوال کیے جن کا جواب اس نے سکون اور اعتماد کے ساتھ دیا۔ پھر میں نے کہا فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟
وہ مسکرایا، خدا کا احسان ہے مجھ پر، مجھے کسی خدمت کی ضرورت نہیں، میں تو خادم ہوں دنیا بھر کے غریب اور مصیبت زدہ لوگوں کا۔ نہیں سر، ان کی ایک بہت حقیر، نظر انداز کیے جانے کے قابل اور انتہائی معمولی تعداد کا، جن کا شمار کر کے ہی مجھے اپنی کوششوں کی بے بکتی کا احساس ہوتا ہے۔ کروڑوں اربوں افراد میں سے آپ نے 200-400 کے لیے کچھ کیا تو وہ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ویسے آپ دیکھیں تو اقوام متحدہ کے ادارے بھی کچھ کرتے نظر نہیں آتے۔ عالمی ادارہ صحت اور بچوں کا عالمی ادارے میں ایک ملک کیا ایک شہر کے غریب اور مصیبت زدہ افراد کے 1% کے مسائل حل کر لوں تو یہ بہرحال میرے لیے ایک قابل ذکر کامیابی ہوگی۔ قمر اس کی باتوں سے زیادہ متاثر نہیں نظر آ رہی تھی۔ شاہ عالم صاحب، آپ یقیناً بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ جیسے سب ہی صاحب ثروت لوگوں کے پاس جاتا ہوں باری باری، چندہ مانگنے۔ میں نے کہا بھیک مانگنے؟ اس نے کہا آپ مجھے فقیر سمجھ لیں یا کوئی فراڈ، میں تذلیل محسوس نہیں کروں گا، مجھے بہرحال اپنا کام کرنا ہے۔ تمام الزامات کو قبول کرتے ہوئے اور گالیاں کھا کے بے مزہ ہوئے بغیر میں نے بات کو مختصر کرنے کے لیے کہا قمر ذرا وہ چیک بک دو مجھے چندے والی۔ اس نے کہا سوری سر، نہ میں چیک لیتا ہوں اور نہ کیش۔ وہ کیوں؟ قمر نے کہا۔ مس قمر النساء، کیش کا حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے، یہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں نے بے ایمانی نہیں کی، ایک پیسہ ادھر ادھر اپنی مرضی سے خرچ نہیں کیا، یہ میرے باس کی بات نہیں۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا۔ اس نے کہا آپ کوئی ایک چیز دے دیں، کمبل، رضائیاں، دوائیں، کپڑے، جوتے۔ ایک عام غریب اور مصیبت زدہ شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا غریب اور مصیبت زدہ تو لاکھوں ہوں گے، ظاہر ہے آپ ان سب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اکیلا آدمی کتنے لوگوں کے تن ڈھانپ سکتا ہے، کتنے بچوں کو سردی سے بچا سکتا ہے اور کتنے بیماروں کو بیماری سے بچا سکتا ہے، مگر سب مل کے۔ شاہ عالم صاحب، ابھی آپ کس کے لیے پریشان ہیں؟ اس نے کہا راوی کے اس کنارے پر شاہ درہ کی طرف ایک کچے مکانوں والی آبادی تھی، سیلاب آنے سے پہلے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ محفوظ مقام پر منتقلی کے بہانے ان سے کہا گیا تھا کہ دریا کے پشتے کو مضبوط بنانا ضروری ہے، یہ کام ختم ہو جائے تو وہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن پشتہ بن گیا تو وہ محفوظ ہو جانے والی جگہ ایک فیکٹری سائٹ بن گئی اور سارے مکان بلڈوز کر کے جگہ صاف کر دی گئی۔ کوئی 125 گرانے بے گھر ہو گئے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا جہاں تک دوا اور علاج کا مسئلہ ہے تو میرے دوست ڈاکٹر کمال کا کلینک فری ہے۔ وہ میں جانتا ہوں کمال کا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر کمال، لیکن علاج کے لیے وہ اتنی دور کہاں آ سکتے ہیں، اس کا بندوبست وہیں ہو جائے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ کمبل دے دوں؟ کتنے؟ 100؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو تھینک یو۔ میں نے کہا تقریباً 50,000 کے کمبل ہوں گے اگر ایک کمبل 500 کا ہو۔ اس نے کہا برا مت مانیے گا ناصر صاحب، وہ غریب لوگ ہیں، 500 کا کمبل آپ اوڑھ سکتے ہیں، انہیں تو 100 روپے والا ہی کافی ہوگا۔ کمبل کا خوبصورت ہونا یا امپورٹڈ ہونا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اسی رقم سے آپ 500 کمبل فراہم کر سکتے ہیں۔ 100 افراد کے لیے 500 کمبل؟ میں نے 100 گرانا کہا تھا، ہر فیملی میں کم سے کم 5 افراد ہوتے ہیں، اگر میاں بیوی کے صرف 3 بچے ہوتے عموماً 6-7، پھر ماں باپ ہیں یا بھائی بہن رہتے ہیں۔ اوکے، پھر آپ یوں کریں کہ 50,000 میں جتنے کمبل چاہیں خرید لیں، 500 ملیں یا 400۔ اس نے نفی میں سارا ہلایا۔ آپ کمبل منگوا دیں، دیکھیے مجھے وقت نہیں ملتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ سچ کہا آپ نے، ہمارے لیے وقت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ میں آپ پر طنز نہیں کر رہا ہوں، ہم سب کا یہی المیہ ہے، ہم بزنس کے لیے باہر جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے مری کاغان اگاتے ہیں۔ اگر اس وقت اچانک آپ کو فون آ جائے لندن سے کوئی بزنس مین پہنچ رہا ہے تو آپ وقت نکال لیں گے ریسیو کرنے کے لیے، ایئرپورٹ جانے کا اور پھر اس کے ساتھ ڈنر کا۔ یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے، اپنے کسی سیکرٹری یا ملازم کو بھیج دیں، ورنہ میں آپ کو فون نمبر دیتا ہوں، آپ کمبل، رضائیاں کچھ بھی منگوا لیں، قیمت خود ادا کریں، وہ سب کچھ یہاں پہنچا دیں گے اور قیمت لے جائیں گے۔ پھر آپ مجھے بتا دیں تو میں کمبل لے جاؤں گا۔ میں نے وہ کارڈ دیکھا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں یہیں سے کمبل منگواؤں؟ قطعی نہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ اس میں میرا کمیشن تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، آپ جہاں سے چاہیں کمبل منگوا لیں۔
قمر بہت دیر سے ناخوش تھی، اسے میری جرا، میرا شکی انداز اور میرا طنزیہ لہجہ گراں گزر رہا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ عالم صاحب، کل پرسوں تک آپ کو کمبل بھی مل جائیں گے اور میری طرف سے جوتے کپڑے بھی، بس مجھے کسی وقت یہ بتا دیں کہ جوتے کپڑے کس سائز کے ہوں۔ وہ مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو مس قمر النساء، معمولی قیمت کے سوتی کپڑے، سویٹر اور کینوس کے سستے جوتے، سردیوں میں فلا لین کے کپڑے بھی اچھے رہتے ہیں۔ غریبوں کو آپ فلا لین کے تھان فراہم کر دیں تو ہر خاندان اپنی ضرورت کے مطابق سلوا بھی سکتا ہے یا سی سکتا ہے۔ یہ سب سے بہتر ہے، میں لٹھے فلا لین اور ملیشیا کے تھان دے دوں گی اور اون جس سے عورتیں خود سویٹر بن لیں گی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے قمر النساء سے کہا، آپ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی تھی خاتون؟ آپ بھی حد کرتے ہیں بھائی، ہر شخص پر شک، بے وقوف اور گدھے ہوتے ہیں جو ہر شخص پر اعتبار کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں۔ پہلے اپنا اطمینان کر لینا چاہیے۔ مجھے یہ شخص ایسا نظر نہیں آتا۔ ایسا ویسا شخص کیا صورت سے پہچانا جاتا ہے؟ بڑا مان ہے تمہیں اپنی نگاہ پر، خط کا مضمون بھانپ لیتی ہو لفافہ دیکھ کر۔ لیکن مس قمر النساء افریدی، یہی دلیل ہے تمہارے ناقص العقل ہونے کی۔ بولے بالے معصوم چہرے بنا کے کوئی معتبر نہیں ہو جاتا۔ چلیں مجھ سے شرط لگا لیں آپ، یہ آدمی فراڈ نہیں تھا، فراڈ ہوتا تو پیسہ لے جاتا خوشی خوشی۔ میں نے کہا چلو ہو گئی شرط، میں اس کو جانتا ہوں، اس کی تصویریں اخبار میں آتی رہتی ہیں، یہ دوسروں کے خرچ پر اپنی پبلسٹی کر رہا ہے اور ثواب کے ساتھ نیک نامی کما رہا ہے۔ اس کے اصل مقاصد بعد میں سامنے آئیں گے جب یہ اس نیک نامی کو کیش کرائے گا۔ اپنی پبلسٹی کون نہیں چاہتا؟ یہ پوچھو کہ پبلسٹی کون چاہتا ہے؟ وہی جو ووٹ چاہتا ہے۔ کل اگر یہ سیاست میں آئے تو اس کے پاس اپنی نیک نامی کی سند ہو، شہرت کا ریکارڈ ہو اور لوگ اسے بے لوث سماجی کارکن اور بے غرض خدمت خلق کرنے والے نیک اور غریبوں کے ہمدرد کی حیثیت سے پہچانتے ہوں، یہ جانتے ہوں کہ وہ باتیں ہی نہیں کرتا، کام بھی کرتا ہے۔ اگر ایسے لوگ سیاست میں ہوں تو اچھا ہے نا۔ میری بولی بہن، سیاست دوسرا کاروبار ہے۔ ابھی جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ آغاز ہے، اس نے اپنے کیریئر کی بنیاد رکھ دی ہے اور اب ایک سیڑھی بنا رہا ہے جس پر یہ زینہ زینہ اوپر چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ سیاستداں کے بلند منصب پر فائز ہو جائے گا۔ پھر یہ ایک روایتی لیڈر ثابت ہوگا۔ وہ لوگوں کو سبز باغ دکھانے کے بعد اپنے باغ اور محل بنائے گا اور اپنے سنہرے خوابوں کو کم سے کم وقت میں تعبیر دینے میں مصروف ہو جائے گا۔ جیسے سکھوں کے 5 کاف ہوتے ہیں، کنگھی، کیس، کڑا، کرپان اور کاچھا، ایسے ہی اس کے ہوں گے کار، کوٹھی، کیش، کاروبار اور کرسی۔ کرسی مشیر کی، وزیر کی، سفیر کی۔ کمر خفا ہو گئی۔ بس آپ کچھ مت دیں اسے، آدمی خود جیسا ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے بھائی۔ میں ہنس پڑا، پھر تو تم ساری دنیا کو بیوقوف سمجھتی ہوگی۔ شاہ عالم تیسرے دن ٹرک لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ سامان جو آپ تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، اس کا کوئی ریکارڈ بھی رکھتے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، یہ ممکن نہیں۔ ممکن کیوں نہیں؟ ایک رجسٹر میں سب کے نام پتے لکھ کے ان سے دستخط لیے جا سکتے ہیں، انگوٹھے لگوائے جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ناصر صاحب نام تو ان کے پاس ہوتے ہیں، ماں باپ کے دیے ہوئے پتے عموماً نہیں ہوتے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، رجسٹر لے کر اور خود لکھ لیں، سب کا ایک ہی پتہ ہے، ریلوے اسٹیشن کے پیچھے کھلا میدان۔ لیکن آپ کا خود جانا ویسے بھی اچھا ہے، آپ مطمئن ہو جائیں گے اور میں شک کے بار سے بچ جاؤں گا۔ ویسے بھی امداد دینے والے کو خود اپنے ہاتھ سے امداد دے کر جو خوشی ملتی ہے وہ مجھے تو نہیں مل سکتی۔ کل آپ کی تصویر بھی چھپ جائے گی خبر کے ساتھ۔ مجھے اس کا کوئی شوق نہیں، مگر ایسا ہونا چاہیے، اس سے ترغیب ملتی ہے۔ جب لوگ نیکی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگ خود نمائی کے شوقین ہوتے ہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، مثلاً کل آپ کی تصویر چھپے گی اور نیچے لکھا ہوگا کہ شاہ عالم نے ناصر عظیم صاحب کے دیے ہوئے کمبل تقسیم کیے، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں، خدا نے مجھے اتنی توفیق ہی نہیں دی، میں تو وسیلہ ہوں۔ میں نے کہا، دیکھے میرا نام بالکل نہیں آنا چاہیے کسی خبر میں، اور نہ میری بہن قمر النساء کا۔ اخبار والوں کو سختی سے منع کر دیں
آپ نہیں بتائیں گے تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ چلا گیا تو قمر پھر خفا ہوئی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ ساتھ چلے جاتے بھائی، کہیں وہ ٹرک لے کر اپنے گھر نہ چلا جائے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں ضرور جاتا، مگر خیر میں نے تم سے شرط لگائی ہے، میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ یہ آدمی عبدالستار عیدی نہیں ہے۔ بے شک اس کو قائل کرنا اور متاثر کرنا آتا ہے۔ شاہ عالم کی تصویر اور تفصیل خبر تیسرے دن اخباروں میں نظر آئی۔ اس نے کپڑے اور کمبل انہی لوگوں میں تقسیم کیے تھے جن کا اس نے ذکر کیا تھا۔ تصویر میں عورتوں، مردوں اور بچوں کی لائن الگ الگ نظر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں کمبل، کپڑے، جوتے تھے اور چہروں پر بے بسی کی مظلوم مسکراہٹ۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ سب کے سامنے ایسی تصویر بنوانا پسند نہ کرتے، وہ شکریہ ادا کرتے اور دعائیں دے کر خاموشی سے چلے جاتے، مگر کیمرے کے سامنے یہ سب دکھانا بھی ضروری تھا۔ قمر نے مجھے خبر کے حوالے سے شرمندہ کرنے کی فضول سی کوشش کی، مگر میں نے جواب دینے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ شاہ عالم مداری ہے، وہ جادو کا کھیل دکھاتا ہے، مگر وہ جادو نہیں ہوتا، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی گاڑی بہت دور روک دی اور قمر کے ساتھ پیدل چل کے اس میدان تک پہنچا جہاں واقعی سینکڑوں جھونپڑیاں اور کچے مکان نظر آ رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی تعداد 100-125 سے کہیں زیادہ تھی۔ قمر نے احتجاج بھی کیا تھا، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اب وہ اس غلیظ بستی کے فقیرانہ ماحول میں آ کے پریشان ہو رہی تھی۔ بچے بوڑھے ہمیں یکساں حیرت، رشک اور امید کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔